नाज़रीन, मैं हूं मलिक ज़हीर बाबर। आज की वीडियो ब्लॉग में इस बात का जायज़ा लेने की कोशिश की जाएगी कि रूस किस तेज़ी के साथ अफ़गानिस्तान के जो अमन अमल में शराकतदार का किरदार निभाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान के साथ उसके रवाबित इस वक्त किस नहज पर हैं, तालिबान के साथ वो ताल्लुकात किस निगाह से देखता है, और सबसे बढ़कर अमरीका और नेटो इस वक्त अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के बारे में क्या मौक़िफ़ रखते हैं। नाज़रीन, 19 फरवरी को रूसी सदर के खुसूसी नुमाइंदे ज़मीर काबुलोफ ने पाकिस्तान में आला हुकाम से मुलाकातें की, जिसमें जनरल कमर जावेद बाजवा, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से उनकी बात हुई। और ज़राए का ये कहना है कि जो मतबा नज़र था इस तमाम मुलाकातों का वो अफ़गानिस्तान का था, और अफ़गानिस्तान में जो बदलती हुई सूरत हाल है और जो बाइडन इंतज़ामिया जिस तरह से ट्रंप के जो माहिदा था उससे पीछे हट रहे हैं, इस पर गौर व गौस किया गया। नाज़रीन, चंद महीनों से रूस के तवातुर के साथ अफ़गानिस्तान के अमन अमल में जो है नज़र रखे हुए है और वो अपना भरपूर किरदार अदा कर रहा है। यहाँ जो काबिल गौर बात यह है कि गुज़िश्ता माह तालिबान ने रूस का दौरा किया और आला हुकाम से मुलाकातें की। रूस का दौरा तालिबान का ये पहला नहीं था, बल्कि इससे कबल भी कई बार अफ़गान तालिबान रूस का दौरा कर चुके हैं और रूस के साथ अपने तहफ़्फ़ुज़ात शेयर कर चुके हैं। अमेरिका के साथ जो उनकी बातचीत की गई उस पर भी एतमाद में लिया गया, और खत्ते के अहम मुल्क के तौर पर रूस की कोशिशें जो अफ़गान अमल के हवाले से थी उन पर एतमाद का इजहार किया गया। दूसरी तरफ नाज़रीन, ये पेशरफ्त बड़ी अहमियत की हामिल है कि अफ़गानिस्तान पर रूस के हमले को 32 बरस मुकम्मल होने को आए हैं, और इस वक्त मास्को तालिबान का दुश्मन नहीं बल्कि उनका दोस्त बनकर सामने आया है, और वो ये चाहता है कि अफ़गानिस्तान में अमन हो। नाज़रीन, ये भी एक अहमियत की हामिल बात है कि रूस की जो वज़ारत ख़ारजा की तर्जुमान है मारिया ज़खारोफ, उन्होंने सहाफ़ियों को बताया है कि अफ़गानिस्तान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं मोहम्मद हनीफ़ अतमार, वो आइंदा हफ्ते मास्को का दौरा करेंगे। यानी यूँ हम ये कह सकते हैं कि रूस सिर्फ एक फरीक के साथ रवाबित कायम नहीं रखे हुए, बल्कि वो जो तमाम जो स्टेक होल्डर्स है उनको एतमाद में लेकर चल रहा है, और वो ये चाहता है कि अफ़गानिस्तान में के हालात बेहतर हों, और जो मुआहिदा अफ़गान तालिबान और अमेरिका के दरमियान हुआ था उसका दोबारा अहिया किया जाए, उसको किसी नए अंदाज में सामने लाया जाए, मगर जो खाना जंगी है अफ़गानिस्तान में, जो जंग व जदल है, उस पर काबू पाया जा सके। इन तमाम जो कोशिश है इसमें अमेरिका किसी न किसी हद तक हमें पार्टिसिपेट करता नज़र आ रहा है। मिसाल के तौर पर अमेरिका की सेंट्रल कमांड के सरबराह ने पाकिस्तान का दौरा किया हाल ही में, और जो जनरल कमर जावेद बाजवा से उनकी मुलाकात हुई, और उन्होंने अपनी जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, जो उनकी सिफारिशात थी, जो अफ़गानिस्तान में क्या में अमन के हवाले से अमेरिका की नई इंतज़ामिया जो ख्वाहिश रखती है, जो वो चाहती है, वो उन्होंने पेश की। दूसरी तरफ जो मगरबी इत्तेहाद है नेटो, वो इस वक्त मुश्किल सूरत हाल से यूँ दो चार है कि वो नहीं समझ पा रहा कि अब वो किस तरह से आगे बढ़े। यानी जो बाइडन इंतज़ामिया ने जब अमेरिका के और तालिबान के साथ होने वाले मुआहदे पर असर नौ जायज़ा लेने का इंदिया दिया, तो उसके बाद नेटो ख़ुद को बेबस यूँ नज़र आ रहा है कि जब अमेरिका कोई फ़ैसला करेगा तो फिर ही नेटो आगे बढ़ेगा। नाज़रीन, तालिबान बार बार तवातुर के साथ ये कह रहे हैं कि वो जो मुआहिदा हुआ था उस पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद करने के हवाले से अपने मौक़िफ़ पर कायम है। वो यूँ मिसाल देते हैं कि जब से ये मुआहिदा हुआ है और जब से इसकी डेडलाइन तय हुई है अप्रैल के महीने तक, उस वक़्त तक एक भी अमरीकी फौजी जो है अब तक नहीं मारा गया। यूँ तालिबान का नुक्ता नज़र ये है कि वो मुआहदे की हर शिक पर अमल दरामद कर रहे हैं, उस वक्त तक अमल दरामद कर रहे हैं जब तक अमेरिका या जो दीगर जो उसके साथ हम ख्याल जो मुल्क है वो इससे ला ताल्लुकी का ऐलान नहीं करते। जो बड़ा फरीक है वो यकीनन अमेरिका है, और जो बाइडन इंतज़ामिया अब इस अफ़गान अमल को किस तरफ ले जाएगी ये शायद आइंदा चंद हफ्तों में वाज़ह हो जाए। दूसरी तरफ ये भी तालिबान ने शिकवा किया है कि उनके साथियों पर, उनके हमदर्दों पर, उन पर गोलाबारी का सिलसिला जारी है, और अमेरिका भरपूर मदद कर रहा है अफ़गान हुकूमत की, जिसके नतीजे में मुख्तलिफ़ हमलों की जो शनीद है, जो इत्तलात हैं वो सामने आ रही हैं।
نظیر سوال یہ ہے کہ اگر امریکہ یوں ہی یہ کام جاری رکھتا ہے اور افغان طالبان ایک مقررہ مدت کے بعد دوبارہ سے حملے شروع کر دیتے ہیں اتحادی افواج پر، کابل حکومت پر، تو پھر یہ کیا صورتحال یا کیا اس کا منظر بنے گا؟ شاید یہی وجہ ہے کہ روس مزید تباہی و بربادی سے پہلے تمام فریقوں کو اکٹھا کرنا چاہ رہا ہے، اور اس کی یہ خواہش اور کوشش ہے کہ دوبارہ سے افغانستان کے حالات یوں خراب نہ ہوں کہ کوئی معاہدہ ہی قائم و دائم نہ رہے۔ ناظرین، اس تمام عمل میں پاکستان کی جو حمایت ہے وہ بھرپور حمایت روس کے ساتھ ہے۔ ہمارے ذرائع کا یہ خیال ہے کہ پاکستان کی جو مسلح افواج ہے، پاکستان کی جو سیاسی قیادت ہے، اس سے ماسکو کو دو ٹوک انداز میں کہا ہے کہ پاکستان افغانستان میں امن چاہتا ہے، پاکستان ایسی براڈ بیسڈ گورنمنٹ افغانستان میں چاہتا ہے، کابل میں چاہتا ہے، جس میں تمام فریقوں کو نمائندگی ملے اور تمام فریق اس پر اعتماد کا اظہار کریں۔ پاکستان کی ہرگز یہ خواہش نہیں ہے کہ کسی طور پر ماضی کی تاریخ دہرائی جائے۔ دوسری طرف ایران بھی اس بات کا خواہش مند ہے کہ کابل میں امن قائم ہو۔ چین، بیجنگ بھرپور طور پر اپنا حصہ ڈالنے کے حوالے سے تیار ہے، بیجنگ بھی رابطہ رکھے ہوئے ہے، اور اس کی یہ کوشش ہے کہ افغانستان میں جو امن کو جو درپیش خطرات پیدا ہو گئے ہیں، جو یہ تاثر ابھر کر سامنے آ رہا ہے کہ شاید ایک بار پھر کابل میں خانہ جنگی ہونی چاہ رہی ہے، افغانستان میں جنگ و جدل کا بازار گرم ہونا جا رہا ہے، اس کو کسی نہ کسی طور پر روکا جائے۔ ناظرین، جو خطے کے ممالک ہیں جن میں بیجنگ اور ماسکو جو بڑی طاقتیں ہیں، اور بالخصوص اس کے بعد جب پاکستان، ایران کا جب نام آتا ہے تو وہ کوشاں ہیں کہ افغانستان میں براڈ بیسڈ گورنمنٹ قائم کی جائے اور کسی طور پر مزید شرپسندی، مزید دہشت گردی، مزید انتشار کو روکا جائے۔ بھارت کا کردار مشکوک ہے، اور اس تمام منظرنامے میں خود غیر ملکی میڈیا اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ نئی دہلی کسی طور پر اس امن عمل میں حصہ ڈالنے کو تیار نہیں ہے۔ بظاہر یوں لگتا ہے کہ مودی سرکار دیکھو انتظار کرو کی پالیسی پر عمل پیرا ہے، وہ یہ دیکھ رہی ہے کہ امریکہ کی آئندہ کی حکمت عملی کیا ہوگی، جو بائیڈن کس طرح سے افغانستان کے امن کے حوالے سے، افغانستان میں اپنے کردار کے حوالے سے آگے بڑھے گا۔ یوں امریکہ اور بھارت جو ہے وہ ایک اتحادی بن کر ہمیں آگے بڑھتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں، مگر جو علاقائی ممالک ہیں، جنوبی ایشیا کے امن کے حوالے سے جو ممالک ہیں وہ دو ٹوک موقف رکھتے ہیں، ان کے موقف میں ہمیں اس وقت کوئی ابہام دکھائی نہیں دیتا، اور وہ موقف ہے کہ افغانستان میں بات چیت کے ذریعے، مذاکرات کے ذریعے مسائل کو حل کیا جائے۔ یہ بات ناظرین بھی طے ہے کہ جب تک غیر ملکی افواج افغانستان میں موجود رہیں گی، اس وقت تک جو امن ہے وہ خطرات سے دوچار رہے گا۔ افغان عوام اور ان کی جو مزاحمت کی پوری تاریخ ہے، اور وہ یہ اس بات پر کمیٹڈ ہے کہ وہ اپنی سرزمین پر غیر ملکی افواج کو برداشت نہیں کریں گے۔ دوسری طرف امریکہ کا جو سٹیک ہے وہ افغانستان میں بڑا گہرا ہے، اور وہ چین پر نگاہ رکھنا چاہتا ہے، وہ بھارت کو مدد دینا چاہتا ہے، بھارت کو چین کے مقابل لا کھڑا کرنا چاہتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر چین کو الجھایا نہ گیا، اگر چین کو روکا نہ گیا، تو یقیناً عالمی سطح پر جس طرح سے چین واشنگٹن کو چیلنج کر رہا ہے اور امریکہ کو چیلنج کر رہا ہے، اس میں مزید طاقت آئے گی، اور امریکہ کی جو سپر پاور ہونے کا جو دعویٰ ہے، جو اکلوتا سپر پاور ہونے کا دعویٰ ہے، وہ یقیناً اس کو خطرات درپیش ہو گئے ہیں۔ مگر جو معاملات ہیں، جو پاکستان کا جو کنسرن ہے، جو خطے کے ممالک کا کنسرن ہے، وہ ان تمام معاملات سے بلند تر ہے، یعنی کہ جس علاقے میں پاکستان ہے، روس ہے، چین ہے، ایران ہے، وہ اس بات کے خواہشمند نظر آتے ہیں کہ کسی طرح سے امریکہ کا اثر رسوخ یہاں پر کم کیا جائے، اور طالبان اور افغانستان حکومت کے جو دیگر فریق ہیں ان کی ایک نمائندہ حکومت قائم کی جائے۔ اشرف غنی کا کردار بھی اس وقت مشکوک ہے، اور اشرف غنی کوشاں ہیں کہ کسی طرح سے
طالبان اور امریکہ کے درمیان جو ہونے والا معاہدہ ہے اس میں ان کے اقتدار کو دوام بخشنے کے لیے بھی کسی طرح سے پیش رفت کی جائے۔ یوں اشرف غنی ہمیں نظر آتا ہے کہ اس کا جھکاؤ مودی سرکار کی طرف ہے۔ اشرف غنی چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے بھارت کا کردار، امریکہ کا کردار اور افغان حکومت کا جو کردار ہے وہ بڑھایا جائے، جس کے نتیجے میں بیجنگ، روس، پاکستان اور ایران کا جو اثر رسوخ ہے وہ کم کیا جائے۔ ناظرین، جو خطے کے ممالک جو کوشاں ہیں وہ لگتا یوں ہے کہ اب یہ معاملہ خطے کے ساتھ ساتھ ایک عالمی سیاست کا بھی محور و مرکز بنتا جا رہا ہے۔ جس طرح سے نیٹو بھی ہمیں اس وقت دیکھو انتظار کرو کی پالیسی پر عمل کرتا ہوا نظر آتا ہے، اس میں امریکہ کے جو آئندہ کے اقدامات ہیں وہ صورتحال واضح کر سکتے ہیں۔ مگر ایک بات بالکل دو ٹوک ہے، بالکل طے ہے کہ اگر امریکہ کسی طرح سے اس معاہدے سے پیچھے ہٹتا ہے جو افغان طالبان کے ساتھ اس نے دوحہ میں کیا ہے، تو یقیناً اس کے بعد حالات خراب ہو سکتے ہیں، اور اس بات کا بھی کبھی امکان ہے کہ جو تمام جو قوتیں ہیں، علاقائی قوتیں ہیں، وہ طالبان کے ساتھ کھڑی ہو جائیں اور سیاسی طور پر ان کی مدد کریں اور سیاسی طور پر ان کی یوں حمایت کریں کہ وہ یہ بات طے کر لیں کہ جب تک امریکہ اور دیگر غیر ملکی افواج افغانستان سے نہیں نکل جاتی، وہ طالبان کے جو موقف ہے یا ان کا جو نیریٹو ہے ان کو سپورٹ کرتی رہیں گی۔ یقیناً طالبان ایک مسلح جدوجہد پر یقین رکھتے ہیں جو کسی بھی جمہوری ملک کے لیے اس کو قبول کرنا مشکل ہے، مگر جب امریکہ واجگاف الفاظ میں دو ٹوک انداز میں طالبان کے خلاف طاقت کے استعمال کا عندیہ دیتا ہے یا فیصلہ کرتا ہے تو یقیناً صورتحال مختلف ہو سکتی ہے۔ ایک بات بڑی خوش آئند ہے کہ خطے کے جو ممالک ہیں وہ امن اور صرف امن چاہتے ہیں۔ سی پیک کی شکل میں جو اس وقت پروجیکٹ چین نے شروع کیا ہے اس کے ثمرات خطے کے ممالک اسی وقت اس سے مستفید ہوں گے جب یہاں پر امن ہوگا۔ چنانچہ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ افغانستان میں جو امن ہے اس سے دیگر تمام ممالک مستفید ہو سکتے ہیں۔ افغانستان کا امن اب ضرورت بن چکا ہے، خواہش سے کہیں بڑھ کر، چنانچہ تمام جو ممالک روس ہے، پاکستان ہے اور چین ہے، ایران ہے، وہ اس وقت قیام امن کے حوالے سے کابل میں پوری طرح متفق و متحد ہے، جس کے نتائج، جس کے ثمرات آئندہ آنے والے دنوں میں واضح طور پر محسوس کیے جا سکتے ہیں، دیکھے جا سکتے ہیں۔